اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور کے بال مبارک کی پہچان۔ تو جو حضور کے بال مبارک ہیں، زلف مبارک ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر اپنے بال مبارک کٹوائے۔ جیسے حجۃ الوداع کے واقعے کو آپ صحیح بخاری یا مسلم میں پڑھیے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے حج کے موقع پر اپنے بال مبارک کٹوائے اور مختلف صحابہ میں تقسیم فرما دیے۔ اب جب اس تقسیم فرمایا ان اہل بیت میں یا صحابہ نے، تو انہوں نے سنبھال کے رکھے وہ بال مبارک۔ تو ان اہل بیت اور صحابہ نے ان بال مبارک کی حفاظت کی اور تبرک کے طور پر اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ اس طریقے سے یہ بال مبارک نسل در نسل اہل بیت اور صحابہ اور ان کی اولادوں کے پاس محفوظ رہے اور آج بھی الحمدللہ محفوظ ہیں۔ جن بزرگان دین کے پاس ان بال مبارک کی نعمت موجود ہے، وہ آج بھی ان کو مختلف بزرگان دین میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی ان بزرگان دین کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضور حکم فرماتے ہیں کہ یہ نعمت فلاں بزرگ تک پہنچا دی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بال مبارک وہی ہیں جو حضور کی زہرا زندگی میں تھے، اور اب مختلف بزرگان دین کے ذریعے سے بڑے ادب اور احترام اور اہتمام کے ساتھ کسی شخص تک پہنچائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان بال مبارک کا شجرہ بھی ہوتا ہے، اور وہ شجرہ حضور سے شروع ہو کر اس شخص کے نام تک آتا ہے جن کو یہ نعمت منتقل کی جا رہی ہے۔ حضور کے بال مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ وہ آج بھی لمبائی میں بڑھتے ہیں، ان کی لینتھ بڑھتی ہے، اور دوسرا ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جن حضرات کے پاس بھی یہ نعمت موجود ہے، انہوں نے دیکھا ہے ان کی لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر پہلے بال مبارک 15 یا 16 انچ کا تھا، تو کچھ سال بعد وہ 17 یا 18 یا 19 انچ کا ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک بال مبارک ہوتا ہے تو اس سے شاخ نکلی اور وہ 1 سے 2 ہو گئے۔ بال مبارک سے شاخیں نکلتی ہیں، ایک بال مبارک ہوتا ہے اس سے شاخ نکلتی ہے اور پھر وہ 1 سے 2 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لینتھ میں بھی بڑھتے ہیں، لمبائی میں بھی بڑھتے ہیں، اور تعداد میں بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ اس وسوسے کا شکار ہیں کہ قرآن سے بھی حضور کے بال نکلتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ہماری بے احتیاطی کا نتیجہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اپنا ہی بال قرآن میں گر جاتا ہے، پھر کچھ دن بعد وہ قرآن پاک کھولتا ہے اور قرآن میں اپنے ہی گرے ہوئے بال دیکھتا ہے، تو اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ توبہ نعوذ باللہ حضور کے بال ہیں۔ حضور کے بال ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرتا ہے تو ایسا شخص دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس معاملے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ غسل اور وضو کر کے مرد حضرات سر پر ٹوپی یا امامہ باندھیں تاکہ بال گرنے کا خطرہ کم سے کم ہو۔ ایسے ہی عورتیں بھی پاکی کی حالت میں اپنا سر مکمل طور پر کسی چادر سے ڈھانپ لیں تاکہ یہ خطرہ کم ہو سکے۔ بال مبارک، یہ جو بال گرنے کا خطرہ ہے، قرآن میں جو گرنے کا خطرہ ہے، یہ کم ہو جانا، اسی کو دیکھ کر تو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی انڈیا سے میسیجز آ رہے ہیں، کبھی پاکستان سے، ہر جگہ سے میسیج آ رہے ہیں، سورۃ بقرہ کھولیے یا سورۃ یاسین کھولیے یا قرآن کھولیے تو حضور کے بال مبارک مل رہے ہیں۔ حضور کے بال مبارک یوں نہیں ملتے، حضور کے بال مبارک تو وہی ہیں جو حضور کے موجود ہیں، نئے کدھر سے آئیں گے؟ وہی ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود تھے اور انہی بزرگوں کے پاس ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں چاہے صحابہ میں سے ہوں، انہی کے پاس ہیں،
اور ان کی اولادوں کے پاس ہیں اور انہوں نے آگے جنہیں تقسیم کیے ہیں شجروں کے ساتھ سند کے ساتھ انہی کے پاس ہیں، تو قرآن میں سے یہ کیسے آئیں گے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مکمل طور پر کسی چادر سے ڈھانپ لیں تاکہ یہ خطرہ کم ہو سکے۔ پھر بھی اگر کوئی بال قرآن میں گر جائے تو قرآن کا احترام کرتے ہوئے اس بال کو قرآن سے فوری طور پر دور کر دیا جائے، تاکہ نفس کا یہ وسوسہ ہمارے دل اور ذہن میں پیدا ہی نہ ہو کہ یہ بال حضور کی جانب سے ہے۔ ہرگز اپنے بال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سے نہ تشبیہ دی جائے اور نہ منسوب کیا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص بھی میری جانب چلے اس کے دل میں رعب، ہیبت اور دبدبا پیدا کر دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، یہاں تک کہ وہ شخص مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، 1 ماہ کی فاصلے پر ہوتا ہے وہ، اور اس کے دل میں حضور کا رعب، دبدبا اور ہیبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ حضور کے بال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا حصہ ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں ان بال مبارک سے بھی وہی رعب اور دبدبا ہر شخص کے دل میں اللہ کی طرف سے پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اگر غور و فکر کریں کہ جو بال آپ کو قرآن سے ملا ہے، کیا اس میں یہ کمال موجود ہے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ کمال موجود۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بال آپ کا یا میرا ہے، حضور کا ہے ہی نہیں، تو آپ منسوب کر رہے ہیں۔ پہلے غلطی کی کہ احتیاط نہیں کیا اور بال قرآن میں گرنے دیے، اور پھر کسی اور نے اٹھا کے اس کو پڑھ لیا، یا آپ نے دوبارہ اٹھا کے پڑھا اور بال ڈھونڈا تو اس کو پھر ایک جھوٹ منسوب کر دیا کہ حضور کی طرف سے۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک وسوسہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں اتنی گزارش ہے کہ جو بال مبارک ہم تک پہنچیں گے وہ اہل بیت، صحابہ یا مختلف بزرگان دین کے ذریعے پہنچیں گے اور شجرے کے ساتھ ہوں گے، یعنی جن تک وہ بزرگان دین اب ہمیں صرف بال دے سکتے ہیں جن تک اہل بیت یا صحابہ نے پہنچائے تھے یا ان کی نسلوں میں سے کسی نے پہنچائے تھے، وہی بزرگان دین شجروں کے ساتھ سند کے ساتھ وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ کسی عام بال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ لوگ ان وسوسوں سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی۔ آمین۔